السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور ہماری کہانیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ آج بھی میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی بھی بہت پسند آئے گی۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ میری مدد کریں گے تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہوگا۔ ابرار پاشا ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر رکا۔ اس نے بیزاریت سے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ وہ بمشکل 5 فٹ کی لڑکی پچھلے 15 منٹوں سے اس کا دماغ کھا رہی تھی۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتا وہ اس کے پیچھے آ جاتی۔ ابرار پاشا نے 2 بار اسے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر تم میرے راستے میں دوبارہ سے آئی تو میں تمہیں اس گہری کھائی سے دھکا دے دوں گا۔ حرم نے اس کی بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا تھا۔ تمہاری مدد کرنے میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا میرا نقصان ہوگا۔ ٹائم ضائع مت کرو، مجھے اور بھی کرنے کے لیے ہزاروں کام ہیں، ہٹو میرے سامنے سے۔ حرم جو کہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی، ہٹنے کے بجائے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورنے لگی۔ دیکھیں مسٹر، آپ مجھے ایسی ویسی لڑکی مت سمجھیں۔ میں ایک بہت ہی عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اور اس طرح سے لڑکیوں کی طرح نخرے مت دکھائیں، کیونکہ آپ یہ کرتے ہوئے بہت برے لگ رہے ہیں۔ لڑکی، تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ اگر تو اپنی زندگی پیاری ہے تو یہاں سے سائڈ پر ہو جاؤ۔ وہ اس کے دائیں جانب سے ہٹ کر نکلنے ہی لگا تھا کہ حرم پھر سے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ پہلے میری آفر تو سن لیں۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے ٹھہر کر اس کو گھورنے لگا۔ جلدی بولو، کیا کہنا ہے؟ حرم نے گہری سانس خارج کی اور پھر اپنی انگلیوں پر کچھ گنتے ہوئے بولی، اگر آپ میرے یہاں سے نکلنے میں مدد کریں گے تو میں آپ کو پورے 20,000 دوں گی۔ ذرا سوچیں، پورے 20,000، وہ بھی مفت میں بیٹھے بٹھائے آپ کو مل رہے ہیں۔ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ وہ اپنی آنکھیں پھیلا کر اسے لالچ دیتے ہوئے بولی۔ پہلے تو وہ کافی دیر تک حرم کو گھورتا رہا اور پھر بے ساختہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ یار، کیا چیز ہو تم؟ وہ اس کی اس بات سے کافی مسرور ہوا تھا۔ شاید سامنے کھڑی لڑکی اس بات سے واقف نہیں تھی کہ جسے وہ 20,000 کا لالچ دے رہی ہے وہ 100 کروڑ کی گاڑی خریدنے کی سخت رکھتا ہے۔ حرم اس کے ہنسنے پر تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی تھی۔ دیکھیں سر، آپ کو لگتا ہے کہ میں مذاق کر رہی ہوں، لیکن میں بالکل سیریس ہوں۔ حرم کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے جب ابرار نے اپنی جیب سے 5,000 کے 6 نوٹ نکال کر حرم کے ہاتھوں میں رکھے۔ یہ 20 نہیں بلکہ 30,000 ہے۔ خدا کا واسطہ ہے اپنی زبان کو لگام دو اور میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ وہ کافی زیادہ تنگ نظر آ رہا تھا۔ اسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے دوست کی کال آئی تھی کہ اس کے دشمنوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ وہ یہاں پر اکیلا آیا ہے۔ اب اس کے دشمن اسے پاگل کتوں کی طرح تلاش کر رہے تھے۔ ابرار کو یہاں سے نکلنے میں جتنی جلدی تھی وہ لڑکی اسے اتنی ہی دیر کروا رہی تھی۔ حرم نے وہ نوٹ پکڑنے کے بجائے اب کی بار ابرار کے سامنے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ دیے۔ پلیز میری مدد کریں۔ اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹمائی۔ مجھے چھوٹے بچوں کی مدد کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ ابرار اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ لڑکی کافی ڈھیٹ ثابت ہوئی تھی۔ اب اسے شک ہونے لگا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لڑکی اسی کے ہی دشمنوں نے بھیجی ہو، ورنہ سوات کے گہرے جنگل میں ایک اکیلی لڑکی کا کیا کام؟ اب حرم اسے کیا بتاتی کہ وہ اپنے دوستوں کے گروپ سے بچھڑ گئی تھی۔ اسے ایڈونچر کرنے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا۔ اسی ایڈونچر کے چکر میں وہ بہتے ہوئے جھرنے دیکھنے کے لیے تھوڑی سی نیچے اتری تھی کہ اچانک ہی اس کا پاؤں پھسلا اور پھر وہ نیچے گرتی چلی گئی۔ جس جگہ سے وہ گری تھی دوبارہ اس کے اوپر چڑھنا بہت مشکل تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ حرم کو زیادہ چوٹیں نہیں لگی تھیں، ورنہ اگر ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتا تو بیچاری کا موئے موئے ہو جاتا۔ بڑی مشکل سے اسے اس گہرے جنگل میں ایک انسان نظر آیا تھا، لیکن اب وہ اسے انسان کم اور جلاد زیادہ لگ رہا تھا۔ حرم پچھلے 15 منٹ سے اس کی منتیں کیے جا رہی تھی، مگر مجال ہے جو اس کے سر پر جون تک رینگی ہو۔ ابھی بھی اس نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی تھی کہ میں چھوٹے بچوں کی مدد نہیں کرتا۔ حرم کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ ہیلو مسٹر، میں آپ کو کس اینگل سے چھوٹی لگتی ہوں؟ اس سال میں پورے 20 کی ہو جاؤں گی۔ اسے یوں کہا جیسے کوئی بہت بڑا مارکا سر انجام کرنے والی ہو۔
इस बार भी सामने खड़े शख्स ने इंतहाई बेजारियत से सवाल किया। मेरी बला से तुम 100 साल की हो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, दोबारा ही अपनी छोटी सी उंगली उठाकर मुझे धमकी देने की कोशिश मत करना। अभी तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। अगर तुम्हें मेरी हकीकत का पता चल जाए तो यहाँ से फरार होने में एक सेकंड भी ना लगाओ। आपकी हकीकत का तो मुझे अंदाजा हो ही गया है और मुझे अच्छी तरह से पता चल गया है कि आप कौन हैं। आप एक इंतहाई जालिम, खुद सर मतलबी, खुदपरस्त, मगरूर और हिटलर के चेले हैं। वो नॉन स्टॉप शुरू हो गई थी, जबकि इब्रार तो दंग ही रह गया। आज से पहले किसी ने भी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी और उस लड़की ने खड़े खड़े उसे ढेर सारे अलकाबात से नवाज डाला था, और उनमें से कोई भी लकब ऐसा नहीं था जो कि मोहतरम को पसंद आया हो। मैं एक बहुत बड़ा गैंगस्टर हूँ लड़की। अब हंसने की बारी हरम की थी। शक्ल देखी है आपने अपनी? गैंगस्टर की शक्लें ऐसी नहीं होती। वो तो पक्की सी उम्र वाले होते हैं। उनके चेहरे पर जख्मों के निशानात होते हैं, जिससे पता चलता है कि उनके साथ बुरा हुआ था और बदला लेने के लिए वो इस फील्ड में आए हैं। और हाँ, एक बारूद। उनकी ड्रेसिंग भी बहुत अजीबोगरीब सी होती है। हरम की बातें सुनकर वो दबे हुए अंदाज से मुस्कुरा दिया। यानी तुम मुझे ये कहना चाहती हो कि मैं काफ़ी हैंडसम शख्स हूँ और मुझे गैंगस्टर की नौकरी सूट नहीं करती? अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा। ना तो आप हैंडसम हैं और ना ही आप में कुछ खास है। इब्रार की मुस्कुराहट सिमटी। ये लड़की वाकई में बहुत बदतमीज थी। चलो अच्छा ठीक है, जो समझता है समझो, जो कहना है कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना आपकी बार पक्का इस खाई से नीचे धक्का दे दूंगा। तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन उन्हें तुम्हारे सर का एक बाल भी नहीं मिलेगा। वो उसे आंखें दिखाकर धमकी देते हुए बोला। हरम गैर इरादी तौर पर 2 कदम पीछे की तरफ हटकर खड़ी हो गई और फिर भीगी हुई आंखों से इब्रार की पुष्ट को देखने लगी, जो तेजी से जंगल से बाहर निकल रहा था। अगर आप मेरी मदद कर देते तो क्या हो जाता? उसने पीछे से चिल्लाकर कहा। मैं अजनबियों पर यकीन नहीं करता लड़की, और जिस कदर मुश्किल मेरी जिंदगी है, इस दौरान मैं किसी भी मासूम खूबसूरत हसीना पर एतबार नहीं कर सकता। ये सुनकर हरम ने बुरा सा मुंह बनाया। मुझे भी आप पर एतबार नहीं। मुझे पता चल गया है कि आप एक इंतहाई बदतमीज इंसान हैं। देखिएगा कि आप जैसे शख्स को आप जैसी ही बीवी मिलेगी, वो भी आपके साथ वैसा ही सलूक करेगी जैसा सलूक आप मेरे साथ कर रहे हैं। बल्कि वो तो आपको पक्का किसी खाई में धक्का देकर अपनी जान छुड़वा लेगी, क्योंकि आप इस काबिल ही नहीं कि कोई आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। हरम की ज़बान एक बार फिर से नॉन स्टॉप शुरू हो गई थी। इब्रार, जो कि काफ़ी देर से खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, अब उसके सब्र का पैमाना जवाब दे गया। वो पलटा। हरम को लगा था कि वो उसकी मदद करने के लिए आया है, लेकिन उसने हरम का बाजू पकड़कर उसको घसीटना शुरू कर दिया। हरम ने अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन इब्रार पाशा की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। अब उसे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। देखें, आई एम रियली सॉरी। हरम ने मिनमिनाते हुए उससे माफ़ी मांगनी चाही, मगर पानी सर के ऊपर से गुजर चुका था। इब्रार के माथे पर लातादार बल पड़े हुए थे और उसकी आंखें गुस्से के मारे लाल अंगारा थी। अब तुमने मुझे इतने सारे अलकाबात से नवाज ही दिया है, तो अब मुझ पर भी फर्ज है कि मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊं कि जैसा तुम सोच रही हो मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। वो एक एक लफ्ज को चबाते हुए बोला। ये सुनकर हरम मजीद सहम गई। वो उस गहरे जंगल में उस अजनबी के साथ बिल्कुल अकेली थी। वो उसका गुस्सा मोल नहीं ले सकती थी, इसलिए फौरन से अपने अल्फाज को चेंज करते हुए बोली, अरे नहीं, मैं तो आपको ये कहने वाली थी कि आप बहुत अच्छे हैं। आपसे ज़्यादा हैंडसम और खूबसूरत शख्स मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखा। अगर आप मॉडलिंग के फील्ड में आए तो आप बड़े बड़े मॉडल्स को पीछे छोड़ देंगे, बल्कि लड़के तो क्या, आप तो लड़कियों को भी आगे नहीं निकलने देंगे। आपकी शक्ल भी तो माशाल्लाह दुल्हों से मिलती है। ये कहकर हरम एकदम के लिए खामोश हो गई, क्योंकि उसे अपने अल्फाज की संगीनी का अंदाजा हो गया था। उसने बेसाख्ता जबान अपने दांतों में दाब ली। इब्रार ने सदमे से चूर हालत में उसे देखा और फिर एक झटके से उसे जमीन पर फेंक दिया। हरम आंखें टिमटिमाकर रहम तलब नजरों से इब्रार को देख रही थी, जिसके चेहरे पर कहीं भी रहम की रमक नहीं थी। अभी क्या कहा तुमने? दोबारा से कहना। तुमने तो मेरा जेंडर ही चेंज कर दिया है।
بلکہ تم نے تو میرا جینڈر ہی مشکوک بنا دیا ہے۔ اسے واقعی میں صبر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے حرم کی ماڈل والی بات پر وہ تھوڑا سا مطمئن ہوا تھا اور اپنی تعریف سن کر اس کی گردن بھی تنی تھی، لیکن حرم کی اگلی بات سنتے ہی اس کا سارا غرور خاک میں مل گیا تھا۔ وہ میری زبان تھوڑی سی تیز ہے، اصل میں یہ سب بولنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیسے نکل جاتا ہے۔ ارے میڈم صاحبہ، کوئی بات نہیں، پھر آپ کو میرے ساتھ بھی تھوڑا سا کمپرومائز کرنا ہوگا۔ اصل میں میرے ہاتھ بھی تھوڑے سے تیز ہیں، میں مارنا نہیں چاہتا لیکن لگ جاتی ہے۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتا ہوا دل جلا دینے والے انداز سے بولا تو اسے خوف سے منجمد کر گیا۔ حرم میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ پیچھے کی طرف ہٹ سکتی۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش کو اپنی آنکھوں پر محسوس کر کے بری طرح سے ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ ابرار کچھ ہی سیکنڈز کے بعد اس سے دور ہٹا۔ مجھے بتاؤ کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ بالآخر اسے حرم پر ترس آ ہی گیا۔ یہ لڑکی جو کہ پچھلے 15 منٹ سے مسلسل اسے تنگ کیے جا رہی تھی، آخرکار ابرار نے اس سے پوچھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے مسئلہ کیا ہے اور وہ یہاں تک کیسے پہنچی؟ ادھر اس نے سوال کیا تھا اور ادھر حرم نان سٹاپ شروع ہو گئی۔ ارے مسٹر نکلی کے گینگسٹر، میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ ابرار نے پھر اسے گھورا۔ تم کوئی بھی بات بدتمیزی کیے بغیر نہیں کر سکتی کیا؟ اصل میں مجھے اس طرح کا لہجہ سننے کی عادت نہیں ہے، اور جب کوئی بے حد کمزور اور اجنبی لڑکی مجھ سے فری ہو کر اس لہجے میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تو میرے دماغ میں غصے کے مارے گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بلا وجہ تم میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ۔ اس لیے سب سے پہلے تمیز اور عزت کے ساتھ بات کرنا سیکھو۔ زیادہ باتوں کو بڑھا چڑھا کر بھی مت بتانا، کیونکہ مجھے زیادہ سننے کی عادت نہیں۔ جلدی جلدی بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے، تمہارے پاس صرف 1 منٹ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی گھڑی کا بٹن ہلکا سا دبایا اور اس کے ساتھ ہی ٹائم شروع ہو گیا۔ حرم کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، کیونکہ جب تک وہ بات کو بڑھا چڑھا کر فلم کے انداز میں نہیں سناتی تھی تب تک اسے قرار نہیں ملتا تھا اور بات کرنے کا مزہ بھی نہیں آتا تھا۔ لیکن اب چونکہ سوال اس کی اپنی زندگی کا تھا، اس لیے اسے تھوڑا سا کمپرومائز تو کرنا ہی تھا۔ اس نے جھٹ پٹ ابرار کو بتا دیا کہ وہ اپنے کالج ٹرپ کے ساتھ یہاں پر آئی تھی۔ ٹیچر نے انہیں تھوڑا سا دور جانے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پہاڑی کی طرف نکل آئی اور پھر وہاں سے گر گئی۔ یہ سن کر ابرار نے پھر سے اسے مشکوک انداز میں دیکھا۔ تم مجھے جس پہاڑی سے گرنے کے بارے میں بتا رہی ہو، تمہیں اس کی اونچائی کا اندازہ بھی ہے؟ وہ اسے جانچتے ہوئے بولا تو حرم نے تیزی سے جواب دیا، وہ اونچی تو کافی زیادہ تھی، لیکن میں بہت ساری گھاس پھوس پر گری تھی، اسی وجہ سے مجھے زیادہ لگی نہیں، لیکن خراشیں آئی ہیں۔ روکے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی ٹانگ سے پینٹ ہٹانے ہی لگی تھی کہ وہ تیزی سے بول پڑا، نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسے حرم کی کم عقلی اور معصومیت پر یقین آ گیا تھا۔ تو تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں بس آپ سے یہ چاہتی ہوں کہ آپ میری پرنسپل صاحبہ کو کال کر کے بتا دیں کہ اس طرح سے میں جنگل میں پھنس گئی تھی اور آپ مجھے اس جنگل سے باہر نکالیں گے۔ یہ سن کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرا دیا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور حرم کا نمبر ڈائل کرنے کے لیے کہا۔ حرم موبائل پکڑنے کے بجائے پھر سے اسے چور نظروں سے دیکھنے لگی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ موبائل دے رہا ہوں، جلدی سے نمبر ڈائل کرو۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اپنی پرنسپل صاحبہ کا نمبر نہیں آتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی نگاہیں جھکائیں اور اپنی انگلیاں چٹکانے میں مصروف ہو گئی۔ کیا تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو؟ وہ اس قدر اونچی آواز میں دھاڑا کہ حرم اچھل کر 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ تھوڑا سا آہستہ آواز میں بات کریں۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے تم میرا دماغ کھائے جا رہی ہو۔ تمہاری وجہ سے میرا اتنا قیمتی وقت ضائع ہو گیا۔ میرے ڈھیر سارے کام پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، لیکن میں یہاں پر تم جیسی بے وقوف لڑکی کے ساتھ اپنا دماغ کھپا رہا ہوں، اور اب تم اس سب کے باوجود مجھ سے یہ توقع بھی کر رہی ہو کہ میں تم پر غصہ مت کروں۔ جاؤ، میں نے تمہاری مدد نہیں کرنی۔ میری وجہ سے تم کسی کھائی میں کود کر مر جاؤ یا پھر جانوروں کی خوراک بن جاؤ، میرے پیچھے مت آنا۔ ایک انتہائی بے وقوف اور کم عقل لڑکی ہو تم۔ ایڈونچرز کرنے کا اگر بہت شوق ہے تو جاؤ، اب اس جنگل میں جا کر ایڈونچر کرو۔ وہ یہ کہتا ہوا پھر سے آگے کی طرف بڑھ گیا۔ حرم نے اب اس کے پیچھے جانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ وہ وہی گھٹنوں کے بل زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگیں۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آگے بڑھتے ہوئے ابرار کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئے۔ اتنا تو اسے یقین ہو گیا تھا
کہ یہ اس کے دشمنوں کی طرف سے آئی ہوئی لڑکی نہیں ہے۔ وہ دیکھ کر انسان کا اندازہ لگا لیتا تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اور جس حد تک اس نے حرم سے بات کی تھی اسے اس بات کا بھی یقین ہو گیا تھا کہ وہ بالکل سچ کہہ رہی ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے پلٹا اور حرم کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اٹھو، میں تمہیں اس جنگل سے نکال دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد میں تمہاری ذمہ داری نہیں لوں گا۔ تمہیں اپنے اون پر ہی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میں اس سے زیادہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ جائیں، مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے۔ آپ جا کر اپنی انا کے مینار کو مزید بلند کریں۔ قیامت کے دن یہی انا کا مینار آپ کو منہ کے بل گرنے پر مجبور کر دے گا۔ حرم نے تیکھے لہجے میں کہا تو وہ حیران ہو گیا۔ اس لڑکی کو تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ وہ اس کی مدد کرنے کے لیے واپس لوٹا ہے، لیکن یہ لڑکی پھر سے اسے نخرے دکھا رہی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں اندھیرا چھانے لگے گا۔ جیسے ہی یہاں پر اندھیرا پھیلنا شروع ہوتا ہے، بھیڑیے باہر نکلنے لگتے ہیں، اور جس جگہ پر تم بیٹھی ہوئی ہو یہ ایک بھیڑیے کی فیورٹ جگہ ہے۔ وہ روز رات کو یہاں پر آتا ہے اور پھر یہیں پر ہی شکار کرتا ہے۔ یہ کہہ کر ابرار آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ حرم تو بھیڑیے کا نام سن کر ہی خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ ارے آپ کو کیا کسی نے سکھایا نہیں ہے کہ سوری 2 سے 3 بار کرتے ہیں؟ میں نے تمہیں سوری کیا ہی نہیں ہے لڑکی، کیونکہ میری کوئی غلطی ہی نہیں تھی۔ غلطی تمہاری ہے، نہ ایڈونچر کرتی، نہ یہاں پر آ کر پھنستی، اور نہ میرے لیے عذاب بنتی۔ وہ پھر سے اسے باور کرواتے ہوئے بولا، اگر آپ نے مجھے اس طرح سے تانے ہی دینے ہیں تو پھر میں یہیں پر ہی رک رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم یہیں پر رک کر بھیڑیے کا انتظار کرو، وہ تھوڑی ہی دیر میں آتا ہوگا۔ وہ شرارتی لہجے میں کہتا تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ حرم صرف چند سیکنڈ ہی اس جگہ پر کھڑی رہی۔ اس کے بعد اس نے بھی ابرار کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بہت تیز چل رہا تھا۔ حرم کو اس کے ہم قدم ہونے کے لیے بھاگنا پڑ رہا تھا۔ آپ تھوڑا سا آہستہ نہیں چل سکتے؟ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں کم سے کم تمہارے ساتھ وقت گزاروں، کیونکہ میری ذہنی حالت کے لیے بہت اچھا ہے۔ آج میں نے جتنی تم سے باتیں کی ہیں اتنی تو میں نے کبھی پورے 1 مہینے میں بھی نہیں کی۔ ابرار کو کم بولنے کی عادت تھی، اور اپنے لوگوں کے ساتھ بھی وہ صرف کام کی بات کرتا تھا، زیادہ کسی کے ساتھ فضول بحث نہیں کرتا تھا۔ وہ کافی خاموش طبع تھا، لیکن یہ لڑکی پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل بولے جا رہی تھی، اور ابرار کے پاس بھی اس کی باتیں سننے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ حرم نے اب کی بار بھی لقمہ دینا ضروری سمجھا، اور آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی، اسی وجہ سے تو آپ میں بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ آپ کو یہی نہیں پتا کہ کسی سے کس طرح کی بات کرنی چاہیے اور کس لہجے میں کرنی چاہیے۔ وہ اسے آنکھیں ٹیڑھی کر کے گھورنے لگا تو حرم بھی فوراً سے دائیں جانب دیکھنے لگی۔ لڑکی، تم خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ میں تمہیں یہاں پر چھوڑ کر نہیں گیا، ورنہ تمہیں جانوروں کی خوراک بننا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر اس نے پھر سے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ حرم بھی اس کا ساتھ دینے کے چکر میں بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ وہ دونوں جنگل کی حدود سے باہر نکلے ہی تھے کہ اچانک ہی ابرار کی نظر دور سے آتی ہوئی گاڑیوں پر پڑی۔ اس نے حرم کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا اور جھاڑی کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ اس وقت حرم اس کے اوپر لیٹی ہوئی تھی۔ حرم کا سر اس کے سینے پر موجود تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے بولنے کی کوشش کی، لیکن ابرار نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے چپ ہونے کا اشارہ کیا۔ حرم اپنی جگہ پر جم ہی گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں موجود خون بھی ٹھنڈا پڑ گیا ہو۔ کافی دیر تک وہ اسی حالت میں ہی لیٹا رہا۔ حرم کے چہرے پر آئے ہوئے شرم کے رنگوں کو دیکھ کر وہ حیران ہو رہا تھا، لیکن پھر جب اسے اپنی اور حرم کی پوزیشن کا خیال آیا تو اس نے اپنے آپ پر لعنت بھیجی اور حرم کو فوراً سے ہی سائڈ پر لٹایا۔ حرم نے ابھی بھی لبوں سے ایک لفظ ادا نہیں کیا تھا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے نیا اور الگ تھا۔ حرم نے ابھی بھی لبوں سے ایک لفظ ادا نہیں کیا تھا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے نیا اور الگ تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی کسی لڑکے سے دوستی نہیں کی تھی۔ کسی لڑکے کے قریب جانا تو بہت دور کی بات تھی۔ وہ بہت دبنگ قسم کی پرسنالٹی کی مالک تھی۔ لڑکے اس کا نام سن کر ہی گھبراتے اور اس سے دور بھاگتے تھے، اور اگر کوئی اسے پرپوز کرنے کی کوشش بھی کرتا تو حرم اسے اتنی بری طرح سے ذلیل کر دیتی کہ بیچارہ اگلے کچھ سالوں کے لیے تو لڑکیوں کا نام لینا ہی چھوڑ دیتا۔ لیکن یہ شخص جو کہ خود کو ایک گینگسٹر بتاتا تھا اور پچھلے آدھے گھنٹے سے حرم کو ذہنی اذیت دے رہا تھا، اس نے ہی حرم کے قریب جانے کا شرف حاصل کیا۔ گاڑیوں کے گزرنے کے بعد ابرار اٹھ بیٹھا، لیکن حرم اسی حالت میں ہی لیٹی رہی۔
اب کیا مجھے تمہیں اٹھانے کے لیے بھی انویٹیشن کارڈ دینا ہوگا؟ جلدی سے اٹھو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا تو حرم جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ وہ لوگ کون تھے؟ اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ اس کا لہجہ بہت دھیما تھا۔ ابرار کو سننے میں اچھی خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے سوال کو مکمل طور پر اگنور کر دیا، کیونکہ اگر وہ جواب دے دیتا تو وہ لڑکی یقیناً خوفزدہ ہو جاتی۔ اس لیے وہ اسے دوسرا سوال کرتے ہوئے بولا، کیا تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے؟ یہ سن کر حرم چونک گئی اور پھر اپنے ماتھے پر بل لاتے ہوئے بولی، کیا میں آپ کو ایسی ویسی لڑکی لگتی ہوں؟ نہیں تو، مجھے ایک پاگل نفسیاتی لڑکی لگتی ہو۔ مجھے تو پہلے ہی اندازہ لگا لینا چاہیے تھا کہ جتنی لمبی تمہاری زبان ہے تمہارا بوائے فرینڈ ہونا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ حرم بھی اس کی دیکھا دیکھی میں اٹھ گئی۔ اب وہ سوالیہ انداز میں ابرار کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہاں پر کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تم نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں روڈ تک لے کر جاؤں گا، یہ سڑک ہے، اب تم جاؤ اور میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو۔ اس نے باقاعدہ طور پر حرم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اگر وہ گاڑیاں دوبارہ سے آ گئی، اگر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلی گئیں تو میں کیا کروں گی؟ دیکھیں مسٹر، اب آپ ہی ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ گاڑیاں تمہارے لیے خطرہ ہیں؟ ابرار تھوڑا سا مشکوک ہو گیا۔ جس سے آپ ڈر رہے تھے اس سے میرا ڈرنا تو لازمی ہی ہوا نا، کیونکہ بقول آپ کے آپ ایک بہت بڑے گینگسٹر ہیں جس کے ایک اشارے پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ جیسا گینگسٹر چند گاڑیوں سے خوفزدہ ہو رہا ہے، میں تو پھر ایک معمولی سی لڑکی ہوں۔ ٹھیک ہے، اب زیادہ ڈرامہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ ابرار نے اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ ایک گاڑی جو کہ واپس آئی تھی، ابرار کو دیکھ کر اس میں بیٹھا ہوا شخص چلایا۔ اگلے پل ابرار نے پھر سے حرم کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر بھگانے لگا۔ واو، کتنا مزہ آ رہا ہے، کیا وہ آپ کے دشمن ہیں؟ حرم نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ اسے ابرار کے ساتھ اس طرح سے بھاگتے ہوئے کافی زیادہ انجوائمنٹ کا احساس ہو رہا تھا، لیکن جیسے اسے فائرنگ کی آواز سنائی دی اس کی انجوائمنٹ کا موئے ہو گیا۔ اب اس کی چیخوں کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ ابرار نے اسے غصے سے چلاتے ہوئے پوچھا، اب پتہ چلا کہ ہم اس سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اگر اپنی زندگی پیاری ہے تو اپنی ٹانگوں کو اس وقت تک چلاتی رہو جب تک کہ ہم کسی محفوظ جگہ پر نہیں پہنچ جاتے، کیونکہ اگر تم گر گئی تو میں تمہیں یہیں پر ہی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ وہ دونوں بالآخر ایک محفوظ مقام پر پہنچ گئے۔ ابرار اپنے آدمیوں کو کال کر چکا تھا۔ وہ سب لوگ وہاں پر آ گئے تھے۔ بڑے بڑے کالے رنگ کے ویگو ڈالے اور پراڈو کو دیکھ کر محترمہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ وہ دور کھڑے ابرار کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، جو کہ اسے مزید غصے سے دیکھنے لگا۔ تمہیں لوگوں نے دیکھ لیا ہے، یعنی تمہاری زندگی کو بھی اب خطرہ ہے، اس لیے میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ مت آؤ۔ وہ کافی جھنجھلایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ حرم کو فی الحال اس چیز کی ٹینشن نہیں تھی، اسے تو وہ گاڑیاں اچھی لگ رہی تھی، اس لیے اس نے انتہائی معصومیت سے ابرار سے سوال کیا، کیا مجھے آپ کا موبائل مل سکتا ہے؟ اصل میں مجھے اس میں اسنیپ چیٹ انسٹال کرنی ہے اور اپنے دوستوں کو اسٹریک بھیجنی ہے۔ ابرار نے سوالیہ انداز میں اپنے پہلو میں کھڑے اپنے خاص آدمی کو دیکھا۔ اس نے بھی کندھے اچکا دیے۔ یہ اسٹریک کیا ہوتی ہے؟ اس نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے محترمہ سے پوچھا۔ ارے آپ تو یوں کہہ رہے ہیں جیسے آپ بہت پرانے ہوں اور آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہی نہ ہو۔ محترمہ میں 30 سال کا ہوں اور تم سے پورے 10 سال بڑا ہوں۔ ہائے اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ تو 25 یا 26 کے ہی لگتے ہیں۔ یہ سن کر ابرار نے فخر سے اپنے کالر بلند کیے اور اپنے پہلوں میں کھڑے ہوئے آدمی کو آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے یہ کہنے کی کوشش کی کہ دیکھو، یہ لڑکی مجھے جوان کہہ رہی ہے۔ اچھا مجھے اپنا موبائل تو دیں۔ یہ کہہ کر اس نے ابرار کے ہاتھوں سے موبائل اچک لیا اور اس کے سامنے ہی پلے اسٹور کھول کر اسنیپ چیٹ انسٹال کرنے لگی۔ ابرار بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس نے محترمہ سے اپنا موبائل لینے کی کوشش نہیں کی۔ شیر خان نے اپنے باس کو خاموشی سے ایک جگہ پر کھڑا دیکھا تو وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا، کیونکہ اس لڑکی نے نہ صرف ابرار سے زبردستی موبائل لیا تھا بلکہ وہ اس کی مرضی کے بغیر اس کا موبائل استعمال بھی کر رہی تھی۔ آئی ڈی لاگ ان کرنے کے بعد اس نے ڈھیر ساری تصویریں لی، لیکن ابرار نے اسے سینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ فی الحال ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ حرم کو یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ وہ واقعی میں بڑا آدمی ہے، لیکن وہ ابھی تک یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی کہ وہ شخص گینگسٹر ہے۔ سر، میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ اس لڑکی کو ان لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں
شیر خان نے ابرار کے کانوں میں گھس کر بولنے کی کوشش کی تو اس کے جواب دینے سے پہلے ہی حرم بول پڑی۔ مجھے تمہاری آواز اچھے طریقے سے سنائی دے رہی ہے، یہ مت سمجھنا کہ میں بہری ہوں، میرے کان تمہارے کانوں سے 100 گنا زیادہ تیز ہیں۔ اگر تم لوگوں نے مجھے ان کے حوالے کرنے کی کوشش کی تو میں تم لوگوں کی اس حویلی کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی۔ ابرار نے بے ساختہ اپنے کانوں میں انگلی دے دی اور پھر اپنے آدمی کو دیکھتے ہوئے بیزار لہجے میں بولا، اس لڑکی کی صرف زبان ہی تیز ہے، جہاں پر ہاتھ چلانے کی باری آتی ہے وہاں پر ہی ٹڈی ہو جاتی ہے۔ اب تیلی یہ لقب سن کر حرم کو نئے سرے سے غصہ آنے لگا، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ابھی وہ اسی شخص کی ہی رحم و کرم پر تھی۔ شام کا وقت ہو گیا تھا، اب حرم کو واقعی میں ٹینشن ہو رہی تھی۔ اس نے صرف اپنے گھر میں انفارم کرنے کے لیے ابرار سے موبائل لے کر سنیپ چیٹ پر ہی اپنے کزن سے رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے جویریہ نے اسے جو خبر دی وہ سن کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ جویریہ اسے یہ بتا رہی تھی کہ سب گھر والوں کو تمہارے کالج والوں نے یہ بتایا ہے کہ تم کھائی سے نیچے گر گئی ہو اور اسی وجہ سے تمہاری موت ہو گئی ہے۔ اس نے جذباتی ہو کر فوراً سے ہی اپنی کزن کو ویڈیو کال کی۔ گھر والوں کو تسلی دینے کے بعد وہ خود بھی ریلیکس ہو گئی۔ اس نے ساری کہانی اپنے ابا جان کو بتا دی۔ چونکہ وہ ایک اوپن مائنڈڈ فیملی سے تعلق رکھتے تھے، اسی وجہ سے اس کے ابا نے اس پر شک نہیں کیا تھا، مگر اس کا منگیتر وہ کافی زیادہ غصے میں تھا۔ شہرام سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس وقت ایک اجنبی نوجوان کے ساتھ موجود ہے۔ شہرام نے اس سے 2-3 عجیب و غریب قسم کے سوال پوچھے، جس میں سے وہ سب سے زیادہ ایک یہی سوال پوچھ رہا تھا کہ اس شخص نے تمہارے نزدیک آنے کی کوشش تو نہیں کی اور تم دونوں کے درمیان کچھ ہوا تو نہیں۔ وہ ان سوالوں سے بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے شہرام سے جان چھڑوا کر کال کاٹی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس نے یہی تسلی دی کہ وہ کل ہی واپس آ جائے گی۔ اس وقت وہ ابرار کے ساتھ ہی آگ کے نزدیک بیٹھی ہوئی تھی۔ ابرار نے بے ساختہ ایک نظر اسے دیکھا، وہ بے حد حسین تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ چاند کی چاندنی میں وہ چاند کا ہی ٹکڑا معلوم ہو رہی تھی، جس کی نظر اس پر پڑتی ایک پل کے لیے ٹھہر جاتی۔ ابرار نے بھی جب اسے پہلی بار دیکھا تھا تو ٹھٹک کر رہ گیا تھا، کیونکہ یہ چہرہ اسے بہت ہی پیارا اور بھلا معلوم ہوا تھا۔ تم اداس کیوں ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ گھر والوں سے تمہاری بات ہو گئی ہے۔ ابرار نے اسے نارمل لہجے میں پوچھا۔ میں اپنے منگیتر کی وجہ سے پریشان ہوں، اس نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ ایک نمبر کا شکی مزاج انسان ہے، وہ زہر لگتا ہے۔ دل تو کرتا ہے کہ اسے کسی ایسی جگہ پر پھینکا ہو جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو جائے۔ اتنی اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی میری کہ ابا نے میری منگنی کر دی۔ یہ سن کر ابرار کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی، وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کس منگیتر کی بات کر رہی ہو؟ تو کیا تم منگنی شدہ ہو؟ ابھی تو تم مجھے کہہ رہی تھی کہ تمہارا بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ ہاں تو میرا واقعی میں کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، بس میری ایک چھوٹی سی منگنی ہوئی ہے، اور منگیتر بوائے فرینڈ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو ایک زبردستی کا رشتہ ہوتا ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر بنایا ہوتا ہے۔ اور آپ کو اپنی منگنی کے بارے میں نہ بتانے کا ایک ریزن یہ بھی تھا کیونکہ میں آپ کو جانتی نہیں تھی، آپ میرے لیے بالکل اجنبی تھے۔ تم تو ابھی بھی مجھے نہیں جانتی، تو پھر یہاں پر کیوں بیٹھی ہو؟ اٹھو اور نکلو یہاں سے۔ ابرار ایک دم ہی غصے میں آ گیا۔ اس کا یہ غصہ بھی بلا وجہ تھا اور وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ دیکھو لڑکی، مجھے جھوٹ بولنے والے لوگوں سے شدید نفرت ہے۔ اگر تو تم نے یہاں پر رہنا ہے تو تمہیں میرے ساتھ سچ سچ بولنا ہوگا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی اور اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو اتنا برا لگے گا۔ ابرار نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ مجھے تمہاری زندگی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہے جو تمہاری باتوں کا میرے دل پر کوئی اثر ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ کافی دیر تک ابرار کی پشت کو دیکھتی رہی۔ صبح وہ اسے اس کے گھر ڈراپ کر کے واپس آیا تو شیر خان نے اس سے اچانک ہی سوال پوچھا، صاحب جی، کیا آپ کو لڑکی پسند آ گئی ہے؟ ابرار نے اسے غصے سے دیکھا۔ مجھے سب کی اجازت نہیں ہے شیر خان، اور اگر میں نے یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا تو میں اپنے مقصد سے ہٹ جاؤں گا۔ فی الحال میرے لیے سب سے اہم چیز میرا مشن ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ اس لڑکی کے گھر سے کافی دور آ چکا تھا۔ دوسری طرف محترمہ جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو سب لوگ اسی کا انتظار کر رہے تھے۔
اس کے بابا وحید صاحب تیزی سے بھاگتے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس گئے۔ انہوں نے حرم کو اپنے گلے سے لگایا۔ ان کا دل ایک دم سے ہی پرسکون ہو گیا۔ وہ سب گھر والوں سے ملی تھی اور سب ہی اس کے ملنے پر بہت زیادہ خوش تھے، سوائے اس کے منگیتر اور اس کی ہونے والی ساس کے۔ یہ شادی اس کے باپ نے اپنی بیوہ پھپھو کے بیٹے کے ساتھ طے کی تھی۔ اس کی بیوہ پھپھو شروع سے اس کے گھر میں ہی رہتی تھی۔ وحید صاحب اپنی بہن کشمالہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور اسی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی بہن کی خواہش کو نہیں ٹالا اور اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ اپنے بھانجے کو دے دیا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ انہی کا خون ہے، اس لیے وہ ان کی بیٹی کو بے پناہ محبت دیں گے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ شاہرام اور کشمالہ بیگم یہ سب کچھ صرف اور صرف ان کی جائیداد کے لیے کر رہے ہیں۔ حرم بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ رات کو بھی وہ ٹھیک طرح سے نہیں سو پائی تھی کیونکہ جس جگہ پر اسے بستر لگا کر دیا گیا تھا وہاں پر بہت سردی تھی اور ایک رضائی اس کے لیے کافی نہیں پڑ رہی تھی۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ابھی وہ لان میں چہل قدمی کر ہی رہی تھی کہ اچانک ہی اس کی نظر اپنے نزدیک آتے ہوئے شاہرام پر پڑی۔ وہ اس کے قریب آ کر رکا اور پھر کچھ دیر کے بعد ٹھہر کر بولا، میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ تم نے ایک پوری رات اس لڑکے کے ساتھ گزاری اور تم دونوں کے درمیان کچھ بھی نہیں ہوا۔ زیادہ نہ صحیح تھوڑی سی الفت تو پیدا ہو ہی گئی ہوگی۔ اس کا لہجہ اس قدر زہریلا تھا کہ حرم کو سارا زہر اپنے وجود میں پھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ایک دم سے بے یقین ہو گئی۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ شاہرام مجھ سے اس وقت بھی یہی بات کرے گا۔ کیا تم میرے کردار سے واقف نہیں ہو؟ میں تمہارے کردار سے اچھے طریقے سے واقف ہوں اور جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں تم ہر کسی کو ہی غصہ دلا دیتی ہو۔ تمہیں تو پتا ہے کہ جب مرد غصے میں آتا ہے تو وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا۔ ضرور تم نے اسی شخص کو غصہ دلایا ہوگا اور اس نے بھی غصے میں آ کر تمہارے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا حرم کا ہاتھ اٹھا، اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی، بس اس کے بعد ایک لفظ بھی اپنے منہ سے مت نکالنا ورنہ تمہاری زبان گدی سے کھینچ کر اپنے پالتو کتے کو کھلا دوں گی۔ میں نے بہت برداشت کر لیا ہے لیکن اب تمہاری کوئی بھی فضولیات برداشت نہیں کروں گی۔ چاہے اس بارے میں میرے ابا کو جا کر بتاؤ یا پورے خاندان میں جا کر اعلان کر دو کہ حرم نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے کیونکہ تم ہو ہی اس قابل۔ تم سے بڑا گھٹیا انسان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور جہاں تک اس منگنی کا سوال ہے تو یہ تمہارے سامنے میں اس منگنی کو توڑ رہی ہوں۔ حرم نے یہ کہہ کر انگوٹھی اس کے منہ پر دے ماری۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر کی طرف بھاگتی شاہرام نے اس کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ وہ اس کے لبوں پر مضبوطی سے ہاتھ جما چکا تھا۔ حرم نے اپنے آپ کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی مگر شاہرام نے اسے بہت مضبوطی سے دبوچا ہوا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی میں لے گیا۔ باقی لوگ حویلی کے اندر موجود تھے۔ کسی کو بھی باہر ہونے والے حادثے کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ شاہرام کے سر پر تو بدلے کا بھوت سوار تھا۔ اس کو تو اس بات کا صدمہ لگا ہوا تھا کہ حرم نے اس پر ہاتھ کیسے اٹھا لیا۔ حرم نے اس دوران چیخنے چلانے کی کوشش کی۔ اس نے شدت سے دعا مانگی کہ اس کے بابا یا امی حویلی سے باہر نکل آئیں کیونکہ اسے شاہرام سے کسی بھی اچھائی کی امید نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص پاگل نفسیاتی ہے اور ایک انتہائی سرپھرا انسان ہے جو غصے میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا۔ حرم نے گاڑی کے قریب پہنچ احتجاج کو تیز کر دیا۔ اس سے پہلے کہ شاہرام اسے اندر کی طرف دھکا دیتا ایک انجان مردانہ آواز شاہرام کے کانوں میں پڑی، کیا میں تمہاری مدد کر دوں لڑکے؟ شاہرام یہ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ جیسے ہی پلٹا تو ابرار نے ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر مارا۔ وہ جھٹکا کھاتے ہوئے پیچھے کی طرف گرا۔ حرم بھی اس کے شکنجے سے آزاد ہو گئی۔ وہ فوراً سے ابرار کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے تحفظ کا احساس ہوا اور اس کی پوری روح میں سکون اتر گیا۔ ابرار جیسا بھی تھا، اچھا تھا یا برا، لیکن وہ عورت کی عزت کرنا جانتا تھا اور یہ بات حرم کو ایک ہی رات میں پتہ چل گئی تھی کیونکہ نہ تو ابرار نے اس کے نزدیک آنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی اس کے ساتھ فری ہونے کی ٹرائی کی تھی، بلکہ وہ اپنی حدود کو پہچانتے ہوئے اس سے اتنا ہی دور رہا تھا جتنا اس کا حق بنتا تھا۔ ابھی شاہرام کو لگ رہا تھا کہ اس کی ناک ٹوٹ گئی ہے۔ وہ درد کے مارے چیخنے چلانے لگا۔ چوکیدار جو کہ دور دروازے پر کھڑا اونگ رہا تھا اسے ہلکا ہلکا شور سنائی دیا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ اپنی نیند میں اس حد تک ڈوبا ہوا تھا کہ اسے ابرار پاشا کے حویلی کے اندر آنے کا بھی علم نہیں ہوا۔ دراصل ابرار نے واپس جانے کا فیصلہ کیا تھا
لیکن اس لڑکی نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اسے چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی بھی وہ ادھر اسلام آباد میں ہی اپنے فلیٹ میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ ایک بار اس لڑکی کا چہرہ دیکھے جو صرف ایک ہی ملاقات میں اس کے دل کو اپنی مٹھی میں کر چکی تھی۔ ابرار اسے ملنے کے لیے ہی اس کے گھر چلا آیا، لیکن یہاں پر ہونے والے واقعے کو دیکھ کر اس کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ اب شور پہلے سے بھی کافی زیادہ بڑھ چکا تھا۔ حرم بھی چیخ چلا رہی تھی۔ ابرار بھی غصے سے بھڑک اٹھا۔ شاہرام بھی مسلسل بحث کیے جا رہا تھا۔ حویلی والے بھی آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگے۔ وحید صاحب نے جب اپنی بیٹی کی خراب حالت دیکھی تو وہ ہر چیز ہی بھول گئے۔ اس وقت انہیں صرف اتنا پتا تھا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے، لیکن یہ بدتمیزی کس نے کی تھی؟ پہلے انہوں نے ایک نظر ابرار پر ڈالی جس کی آنکھیں غصے سے لال انگارہ تھی۔ پھر انہوں نے شاہرام کو دیکھا جو زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے ناک سے خون نکل رہا تھا، اور یہیں پر ہی ان کو کہانی کسی نہ کسی حد تک سمجھ آ گئی۔ اسماعیلہ بیگم نے جب اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئی۔ اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے واویلا مچانے لگی۔ آئے میرے بچے، تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ امی، اس لڑکی کے عاشق سے پوچھئے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ شاہرام اپنی ماں کی آغوش کو محسوس کرتے ہی چھوٹے بچوں کی طرح شکایت کرتے ہوئے بولا۔ ابرار طنزیہ انداز سے مسکرا اٹھا۔ پہلے آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں کہ وہ اپنی منگیتر کے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ ابرار وہاں پر لگے ہوئے کیمروں کو دیکھ چکا تھا۔ اسے وحید صاحب کو بحث کیے بغیر ہی مشورہ دیا کہ آپ کیمرے میں چیک کر سکتے ہیں جو یہ شخص آپ کی بیٹی کے ساتھ کر رہا تھا۔ بعد میں شاہرام نے بہت کوشش کی تھی کہ وحید صاحب کیمرے کی ریکارڈنگ چیک نہ کریں، مگر وہ ناکام ہو گیا۔ حرم نے بھی روتے ہوئے اپنے بابا کو بتا دیا تھا کہ شاہرام اس پر کل رات کے حوالے سے الزام لگا رہا تھا اور اسے گندا کہہ رہا تھا۔ اب چونکہ شاہرام کی حقیقت بھی کھل کر سامنے آ گئی تھی، اس لیے وہ چیخ چیخ کر بولنے لگا۔ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے، اور میں اپنے کیے پر بالکل بھی شرمندہ نہیں ہوں۔ یہ لڑکی ایک انتہائی گھٹیا عورت ہے اور اس سے کسی بھی چیز کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ وحید صاحب کو بہت افسوس ہوا۔ انہیں اپنے فیصلے پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ انہیں اپنی بیٹی کی اس گھٹیا انسان کے ساتھ منگنی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، لیکن وہ اپنی بہن کے ہاتھوں مجبور ہو گئے تھے۔ ان کی بیگم صاحبہ نے انہیں تسلی دی کیونکہ ابھی وقت زیادہ نہیں گزرا تھا۔ شاہرام اپنی ماں کو لے کر حویلی چھوڑ کر اپنے فلیٹ میں چلا گیا۔ دراصل یہ فلیٹ بھی اس نے اپنے ماموں جان سے ہی دھوکے سے اپنے نام کروایا تھا، اور اس کے علاوہ وہ کچھ زمینیں اور شیئرز بھی اپنے نام کروا چکا تھا۔ وحید صاحب کو اس بات کا بھی زیادہ دکھ نہیں تھا۔ وہ تو شکر ادا کر رہے تھے کہ ان کی بیٹی بچ گئی۔ انہوں نے ابرار کا بھی لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جو کہ اب انہی کی بیٹھک میں بیٹھ کر چائے پی رہا تھا، لیکن وہ زیادہ دیر کے لیے وہاں پر رکا نہیں تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے یہ لوگ بھی مشکل میں پھنس جائیں۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلا۔ حرم اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر پھر یہ خواہش اس نے اپنے دل میں ہی دبا لی۔ آج جو کچھ بھی ہوا تھا اس پر وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو پوری حویلی میں ایک گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف موت جیسا سکوت تھا۔ وہ حیران رہ گئی تھی کیونکہ آج نہ تو دادی جان ٹی وی پر ڈرامے دیکھ رہی تھی اور نہ ہی اس کی ماں جان فون پر اس کی خالہ جان سے باتیں کر رہی تھی، ورنہ تو جب بھی اس کی صبح ہوتی تو آگے یہی منظر دیکھنے کو ملتا۔ جب وہ نیچے گئی تو دادی جان کافی افسردہ معلوم ہو رہی تھی۔ ارے کیا ہو گیا ہے میری پیاری دادی جان کو؟ اتنی اداس کیوں ہیں آپ تو ہنستی مسکراتی بھی اچھی لگتی ہیں۔ آمنہ بیگم نے گہری سانس خارج کی۔ مجھے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، تمہاری پھپھو نے، یہ کہہ کر وہ آنسو بہانے لگی۔ ارے کیا ہو گیا ہے دادی، رو کیوں رہی ہیں؟ پلیز مت روئیں، میرا دل دکھتا ہے۔ اس نے تیزی سے اپنے دادی جان کے آنسو صاف کیے۔ میرا بھی دل دکھ رہا ہے، مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میرا نواسا یہ گھٹیا حرکت کرے گا۔ اس نے میری بچی کو پورے خاندان نے بدنام کر دیا ہے۔ اب سب خاندان والے تمہارے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر یہی سب کچھ چلتا رہا تو تمہاری شادی کیسے ہوگی؟ انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ دادی اب ٹینشن نہ لیں، عزت اور ذلت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور جو فیصلے اللہ کر چکا ہے کسی بھی انسان میں ہمت نہیں کہ وہ اس کے فیصلوں کو بدل سکے۔ آپ بس سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیں۔
دل تو اس کا بھی دکھا تھا اور اس کو بھی تکلیف ہوئی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اس بارے میں جتنا زیادہ سوچے گی تکلیف اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ بہتر یہی تھا کہ وہ ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے دوبارہ سے اپنے آپ کو اپنی پسندیدہ چیزوں میں مصروف کر لے۔ شام کو اس کے بابا جان آئے تو ان کا بھی منہ بنا ہوا تھا۔ انہوں نے بھی زیادہ کسی سے بات نہیں کی اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ رات کو وہ اپنے بیڈ پر لیٹی اپنا پسندیدہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہی اسے اسنیپ چیٹ پر ایک نوٹیفیکیشن شو ہوا۔ عبران نے اسے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ اس نے پبلک پروفائل میں چیک کیا، وہ واقعی میں ابرار ہی تھا۔ وہ مسٹر گینگسٹر تو کہتے تھے کہ انہیں اسنیپ چیٹ یوز کرنا نہیں آتی اور وہ کافی زیادہ پرانے ہیں۔ اب دیکھو، پرائیویٹ کے ساتھ ساتھ پبلک پروفائل بھی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کروں؟ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لوں یا پھر بلاک کر دوں؟ اسی وقت اس کو واٹس ایپ پر بھی میسج آیا، جلدی سے میری ریکویسٹ ایکسیپٹ کرو، مجھے انتظار کرنے کی عادت نہیں۔ کی بار وہ سچ مچ میں حیران رہ گئی تھی۔ آپ کو کسی نے سمجھایا نہیں کہ یوں دوسروں کا نمبر نکلوانا اور وہ بھی ان کی اجازت کے بغیر ایک انتہائی معیوب حرکت ہے۔ بس زیادہ میری دادی بننے کی ضرورت نہیں، اب روز اسٹریک بھیجا کرنا، خبردار جو تم نے اسٹریک توڑی۔ یہ کہہ کر وہ آف لائن ہو گیا، جبکہ وہ پرسکون ہو کر پھر سے سیزن دیکھنے لگی۔ لیکن اب اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بار بار اسنیپ چیٹ اوپن کرتی، جبکہ دوسری طرف ابرار ایک بار پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ کوئی سچ مچ میں گینگسٹر نہیں تھا، بلکہ ایک بہت ہی قابل اور ذمہ دار پولیس آفیسر تھا۔ ابھی وہ جس مشن پر موجود تھا وہاں پر اس کے لیے یہ روپ اختیار کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ اسی صورت میں ہی وہ اس گینگ کو پکڑ سکتا تھا جو لڑکیوں کو دوسرے ملک میں اسمگل کرتی تھی۔ اس مشن پر اسے کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی تعلق بنانے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی اپنی فیملی کو ایکسپوز کرنا الاؤ تھا۔ وہ یہ مشن بھی سوات میں کر رہا تھا، وہاں پر دور دور تک اس کی کسی کے ساتھ بھی رشتہ داری نہیں تھی۔ لیکن 2 دن پہلے جب وہ حرم کو چھوڑنے کے لیے اسلام آباد آیا تو اس کے سینئر آفیسر نے اس کو اچھا خاصا ذلیل کیا اور اسے وارننگ بھی دی تھی کہ اگر تمہاری وجہ سے کسی بھی سویلین کی جان کو خطرہ ہوگا تو پھر خود کو ہر طرح کی سزا کے لیے تیار کر لینا۔ ابرار یہ سن کر فوراً ہی بھاگا چلا آیا تھا، کیونکہ وہ واقعی میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کھو دے۔ زندگی میں پہلی بار اسے کوئی پسند آیا تھا اور اسے اپنے دل کے قریب لگا تھا۔ وہ اسے کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس سے حرم کو چھین لے، اور یہ ڈر بھی اسے زندگی میں صرف پہلی بار ہی لگا تھا۔ ابھی حرم سے بات کر کے اسے تھوڑی سی تسلی ہو گئی تھی، جبکہ دوسری طرف حرم بھی خوش تھی۔ اب اس کے دماغ میں 24 گھنٹے صرف ابرار کا چہرہ ہی گھومتا رہتا۔ دوسری طرف وحید صاحب بہت زیادہ پریشان تھے۔ شاہرام اور کشمالہ بیگم کو بھی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ انہیں اس طرح سے نخرے دکھا کر وہاں سے نہیں آنا چاہیے تھا، یا پھر کم از کم خاندان والوں کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا چاہیے تھا۔ تقریباً 1 ہفتہ گزرنے کے بعد وہ پھر سے وحید صاحب کے گھر آ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حرم کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ غصے سے بے قابو ہو گئی۔ وہ اندر جا کر ان کو اچھا خاصا ذلیل کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی امی نے اسے روک دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جو رائتہ اس کی نند نے پھیلایا ہے اب وہی اس رائتے کو بھی صاف کر سکتی ہے۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کے کردار پر لگا ہوا داغ ہٹ جائے اور ان کی بیٹی کو سب لوگ برا سمجھنا چھوڑ دیں۔ امی، آپ ان لوگوں کی وجہ سے کیوں ڈر رہی ہیں؟ حرم نے اپنی ماں کو کہنا چاہا، مگر وہ اسے اس کے کمرے میں لے کر چلی گئی۔ دوسری طرف کشمالہ بیگم ایک بار پھر سے اپنے بھائی کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہوئے بولی، بھائی صاحب، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اب آپ کی بیٹی کے لیے کبھی بھی کوئی اچھا رشتہ نہیں آ سکتا۔ میں جانتی ہوں کہ ہم لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ غصے میں انسان شیطان بن جاتا ہے، بس ہم سے بھی یہی غلطی ہو گئی، مگر ہم اب آپ کے سامنے واقعی میں بہت زیادہ شرمندہ ہیں اور آپ سے ہر طرح سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے ہمیں معاف کر دیں اور میرے بیٹے کو ایک اور موقع دیں۔ میرا بچہ آپ کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے، یہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور یہی ہے جو آپ کی بیٹی کو اس کی عزت بھی لوٹا سکتا ہے۔ وحید صاحب ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنی بہن کے ہاتھوں بے وقوف بن گئے۔ ایک بار پھر سے انہوں نے شاہرام پر اعتبار کرنے کا فیصلہ کیا، اس امید کے ساتھ کہ وہ انہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ حالانکہ جو ایک بار دھوکہ دے سکتا تھا وہ بار بار بھی دھوکہ دے سکتا تھا۔ انہوں نے ان دونوں کا رشتہ پھر سے طے کر دیا۔ حرم کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ گئی
اسے صبر ہی نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف سے ابرار کے ساتھ بھی اس کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ نہ جانے وہ شخص کہاں پر چلا گیا تھا۔ حرم کو لگ رہا تھا کہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ اس نے اپنے بابا کو بھی منع کرنے کی کوشش کی، لیکن وہی صاحب نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ کبھی کبھار حرم کو لگتا تھا کہ اس کی پھپھو اس کے ابا جان پر جادو کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے تو اس کے ابا بغیر سوچے سمجھے اس کی پھپھو کی اتنی ساری باتیں مان لیتے تھے۔ اس کے نکاح کا دن آ پہنچا۔ پہلے تو حرم کا دل کیا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن پھر اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر رک گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بعد میں اس کے ماں باپ کو بھی اس کی طرح پورے خاندان کے سامنے دوبارہ سے ذلیل ہونا پڑے۔ اس نے سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ لیکن تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے تھے، ابھی تک بارات نہیں آئی تھی۔ وہی صاحب کو پھر سے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ اسی وقت ہی حرم کی نظر ہال میں داخل ہوتے ابرار پاشا پر پڑی، جس کی چال ڈھال ہی الگ تھی اور اس کی مسکراہٹ معمول سے ہٹ کر بہت زیادہ گہری تھی۔ ہال میں سرگوشیاں ہونے لگی، ہر کوئی طرح طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ تب ابرار پاشا نے وہی صاحب کو تسلی دی کہ وہ ان کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ حرم نے اسے تیکھی نظروں سے گھورا، لیکن دل ہی دل میں وہ خوش بھی ہو رہی تھی، اور کہیں نہ کہیں اسے اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ یہ سب کچھ اسی شخص نے ہی کیا ہے۔ خبردار جو تم نے چینج کیا، میرا انتظار کرنا، میں تمہیں اس وقت تک دیکھنا چاہتا ہوں جب تک میرا دل نہیں بھر جاتا۔ رخصتی کے عین وقت ہی ابرار نے اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے سرگوشی کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محترمہ ناراضگی کا اظہار کرے گی۔ حرم کا پہلے ارادہ تھا کہ وہ چینج کر دے، لیکن پھر ابرار کے کہنے کے بعد وہ چینج نہ کر سکی۔ ابرار نے اب کی بار وحید صاحب کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ وہ ایک آفیسر تھا، اس کے ماں باپ دونوں ہی حیات نہیں تھے، وہ اپنے چچا کے ساتھ رہتا تھا، ان کا بھی 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اب وہ اکیلا تھا اور ساری جائیداد کا اکلوتا وارث تھا۔ اس نے پولیس کی نوکری بھی چھوڑ دی تھی، کیونکہ جس مشن کے لیے وہ پولیس میں گیا تھا وہ اس مشن میں کامیابی حاصل کر چکا تھا۔ اب اس کا ارادہ گاؤں کی سرداری سنبھالنے کا تھا۔ بعد میں اسے حرم سے بھی معافی مانگ لی۔ حرم نے اسے ڈھیر ساری شکایتیں کی کہ اس طرح سے تمہیں میرے ساتھ اچانک سے رابطہ ختم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ابرار نے اس سے معافی مانگی کہ وہ اس وجہ سے یہ نہیں کر پایا کیونکہ تب اس کا مشن چل رہا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کال ٹریسنگ کر کے دشمن اس کی محبت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس نے حرم کو یہ بھی بتا دیا کہ اسی نے شاہرام کو بھی اٹھوایا تھا، کیونکہ وہ اتنی آسانی سے اپنی محبت کسی کے بھی حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سب کچھ جان کر حرم بہت زیادہ مطمئن ہو گئی۔ اسے یقین تھا کہ اس آدمی کی ہمراہی میں وہ ایک تحفظ بڑی خوشگوار زندگی گزارے گی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اور آپ کو اس کہانی کا اینڈ کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیا کریں۔